اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں کے رویوں کی کچھ ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی اور نہ ہی کوئی توقع۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پہ کیا ہو۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ انسان اگر صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب ارض سے آتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشیوں سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلی جھیلی ہوتی ہیں۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کردار کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار مہکنا جس سے مہکنے سے بہتر ہے۔ پہلے تو سارے خون کے رشتوں نے خون پیا، پھر ماس بچ گیا سو غیروں نے کھا لیا۔ کتنوں کو آستین کے پالے نکل گئے، کتنوں کو ان کی آنکھ کے تاروں نے کھا لی۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکیں، یہی اچھا ہوتا ہے۔ سارے دن کے بعد جب بستر پہ جائیں تو کم از کم 2-4 منٹ اللہ سے ضرور باتیں کریں۔ کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت، کسی مشکل کے حل کی التجا، کسی دکھ پہ آنسو، کسی گناہ پہ ندامت، کسی بات پہ گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ میرا دعویٰ ہے زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پہ نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ دنیا کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کے کوئی نہیں گیا۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتی ہوں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، اڈھیر عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی، فقط خیالوں تک۔ بہت خوبصورت ہے زندگی۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو چل ڈالے۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ اندر سے خالی ہیں، ان باتوں کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو وہ خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ وقت ہی زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں کانٹے ہوتے ہیں۔ اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی اذیت نہیں۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کو اپنی اوقات بھول جانا۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بانٹ کر ہی آیا ہو۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ کبھی جو پڑھتے تھے اداس کہانیاں آج اپنی ہی زندگی کا عنوان لگتی ہیں۔ ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پر اتار کر، چیخ بھی لیتا ہوں اور آواز بھی نہیں آتی۔ میرے لوگوں سے نہیں بنتی، مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، بس بناوٹی رشتوں سے دم گھٹتا ہے میرا۔ میں نے بہت جگہ یہ سوچ کر صبر کیا ہے، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے میری مشکلیں حل کر دے۔ بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے،